وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، مولا میں تجھ سے مانگنے کی وجہ سے بدبخت نہیں بنا، میں کیوں بدبخت بنوں جو تجھ سے مانگتا ہوں؟ بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں سے مانگتا پھرتا ہے۔ وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ، یہ قرآن ہے، اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ مولا میں تجھ سے مانگ کے کوئی بدبخت نہیں بنا، میں تو تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اولاد کس سے مانگی جا رہی ہے؟ یہ قرآن نے واقعہ آپ کو کیوں سنایا ہے؟ کہانی سنانا چاہتا ہے آپ کو؟ قرآن بتانا چاہتا ہے اولاد کے خزانے نبیوں ولیوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں، نبی کے ہاتھ میں ہوتے تو درجنوں بیٹے لے لیتے، 120 سال تک محروم ہیں، معلوم ہوتا ہے اولاد کے خزانے عرش والے کے پاس ہیں۔ پھر یہ بتاؤ، حضرت زکریا نے یہ کہا مولا بابا ابراہیم دا واسطئی، حضرت نوح دا واسطئی، حضرت آدم دا وسیلئی، جد الانبیاء حضرت ابراہیم کا واسطہ ہے؟ نہیں کہا، بغیر واسطے وسیلے کے براہ راست اور ڈائریکٹ پکارا تو کس کو پکارا ہے؟ یہ ہے توحید کا سبق، یہ قرآن نے سکھایا ہے، یہ قرآن نے سکھایا ہے۔ یہ سب تم نے بنایا ہے، فلاں کے واسطے سے، فلاں کے صدقے سے، فلاں کے طفیل سے، چھت تے چڑھنا ہوئے تھے، یہ تم نے مفروضے بنائے ہیں، یہ تم نے عقلیات چلائی ہیں قرآن کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں تم نے عقل کو استعمال کیا۔ بڑے افسر کو ملنا ہو تو نیچے والے افسروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور چھت پہ چڑھنا ہو یہ تم نے بتایا۔ آگے قوم ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، انہوں نے مان لیا ہاں جی ہاں چھت پہ چڑھنا ہو تو پھر سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور رب تک پہنچنا ہو تو نیک بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے وسیلے واسطے سے۔ بندیالوی کہتا ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے ہے کہ چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں، میں نے یہاں سے جانا ہے وہاں، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا۔ 14 فٹ 16 فٹ 12 فٹ یہاں سے وہاں جانا ہے، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا۔ مولا تو بتا تو کہاں ہے، کتنا دور ہے؟ فرمایا انی قریب، کرو مانا کرو مانا، انی قریب، انی قریب۔ مولا یہ مائک میرے قریب ہے، مولا یہ رومال میرے قریب ہے، مولا یہ قرآن میرے قریب ہے، مولا یہ بیٹھے ہوئے مقتدی میرے قریب ہیں، تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الی من حبل الورید، تیری شاہ رگ اتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں۔ جو رب شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، 10 پوڑی کتھے رکھنی؟ عقلیات چلاتے پھرتے ہو، افسر کو ملنا ہو، بڑے افسر کو تو چھوٹے افسر کی ضرورت پڑتی ہے، افسروں کے ساتھ مثال دیتے ہو۔ قرآن نے کہا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ دیاں مثالاں بیان نہ کیتیاں کرو، یہ قرآن ہے، قرآن
فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ واسطے مثالاں بیان نہیں کرنیاں۔ ڈی سی کے ساتھ، کمشنر کے ساتھ، گورنر کے ساتھ مثال پیش کر دیتے ہو۔ اور پاگلو، ڈپٹی کمشنر کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، اور اس نے اپنے دروازے پہ لکھوایا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب دعوت الداعی، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، رات ہو یا دن ہو میں جواب دیتا ہوں۔ کوئی ملازم بڑے افسر کا نافرمانی کرے، قصور کرے، حکم عدولی کرے، اور افسر صاحب ناراض ہو جائیں تو یہ ہاتھ مانتا ہے، منتیں کرتا ہے، قرآن دے میلے لے کے گیا، قدموں میں ہاتھ رکھا، اور وہ ہر روز آدھی رات کے بعد اپنی رحمت پہلے آسمان پہ اتار کے آواز لگاتا ہے۔ بندہ ابھی بول ہی نہیں رہا، اس نے اوپر سے آواز لگائی حل من مستغفر فاغفر لہو۔ بندیالوی ترجمہ کرنا چاہتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہو، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود منانے آ گیا ہوں، میں خود منانے آ گیا ہوں۔ اس کی مثالیں دیتے ہو افسروں کے ساتھ۔ تم عالم ہو، تمہیں کون اہل علم کہے گا؟ اس کی مثالیں دیتے ہو چھت کے ساتھ۔ قرآن پڑھو، چلو چھوڑو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، جتنی دعائیں تمہیں یاد ہیں پڑھو پڑھو، کسی کو 2 یاد ہوں گی، کسی کو 4 یاد ہوں گی، پڑھو۔ ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اغفر لی۔ ہے کسی میں وسیلہ؟ ہے کسی میں واسطہ؟ ہے کسی میں صدقہ اور طفیل؟ تم نے لوگوں کے عقائد کے بیڑے غرق کر کے رکھ دیے۔ وہ کہتا ہے ڈائریکٹ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔ تم نے اسے اتنا مشکل کر دیا، فلاں کے وسیلے سے اور فلاں کے واسطے سے اور فلاں کے صدقے سے میری دعا کو قبول کر۔ جتنی دعائیں میرے نبی نے سکھائی ہیں، سواری پہ چڑھنے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، نکلنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، مسجد میں آنا، مسجد سے نکلنا، ہے کسی میں وسیلہ؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہے کسی میں واسطے کا ذکر؟ حضرت زکریا نے اولاد کے لیے براہ راست پکارا، کس کو پکارا؟ زور سے بولو۔ اللہ کی توحید بیان ہو تو حصہ اپنا ڈالا کرو نا۔ اللہ عرش پہ بیٹھ کے خوش ہو رہا ہو، میری وحدانیت بیان ہو، میری توحید بیان ہو۔ توحید بیان کرنی کوئی آسان ہے؟ آسان ہے بیان کرنا؟ بڑے چندے بند ہوتے ہیں، بڑے چندے بند ہوتے ہیں، بڑے لوگ گالیاں نکالتے ہیں، کوئی گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی ہاتھ نہیں چومتا، جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ کہتا ہے گستاخ ہے، بے ادب ہے، منکر ہے، نبی کو نہیں مانتا، نبی کے انکاری ہیں، موعظے نہیں مانتے، کرامتیں نہیں مانتے، ایصال ثواب نہیں مانتے، ارواح نہیں مانتے، قبراں تے نہیں جان دیندے، قبروں پہ نہیں جانے دیتے۔ قبروں پہ جانا میرے نبی کی سنت ہے، اور جو قبروں پہ جانے سے منع کرے وہ بھی کوئی انسان کا بچہ ہے۔ قبروں پہ جاؤ، اس طریقے سے جاؤ جس طرح مصطفیٰ نے سکھایا تھا، ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں، ان سے دعا کرنے کے لیے نہیں۔ ادھر نہیں جاؤ گے، ادھر نہیں جاؤ گے۔
قبروں پہ جا کے اپنے لیے مانگنے لگ جاتے ہو، ان سے دعا کی درخواست کرتے ہو، ان سے نہیں کرنی، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، یہ کسی نو اعتبار نہیں آندا۔ تو جب جنازہ پڑھتے ہیں، ولی اللہ کا جنازہ، اللہ کے نیک بندے کا جنازہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پڑھا گیا ہوگا، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پڑھا گیا ہوگا۔ آج بھی کوئی صالح نیک عالم شب زندہ دار تہجد گزار اللہ کا ولی آج بھی فوت ہوتا ہے، جنازہ نہیں پڑھا جاتا؟ جس طرح عام مومنوں کا، یا ان کا کوئی الگ ہے؟ نہیں، انہوں دا الگ ہے، ایک ہی جنازہ ہے۔ کیا پڑھتے ہو وہاں ولی اللہ کے جنازے پہ؟ کیا پڑھو گے؟ 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ دے، درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا اس میت سے کرو 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 نیت۔ آگے ولی اللہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ابھی وہ دفن بھی نہیں ہوئے، دعا اس میت سے، میت کا لفظ بھی یار غلط نکل گیا کہ نہیں کافر ہی نہ ہو جائیے، دعا اس جیندے کو لوں، کیا کہتے ہو؟ دعا اس زندہ سے نہیں جناب، سب کہہ رہے ہیں دعا واسطے حاضر اس بچو آج تے میت آنکھ نہ، کل بھاویں ساڑھے گاٹے لگ جائیں۔ بزرگوں کو میت کہتے ہیں، بزرگوں کو آج تے تم ہی آنکھ رہے ہیں دعا واسطے حاضر اس۔ قبرستان جاؤ، قبرستان جانا سنت ہے، اور یہ نیت کر کے جاؤ، میں قبرستان اس لیے جا رہا ہوں کہ قبرستان جانا میرے آقا کی سنت ہے، اس طرح جاؤ گے تو اللہ اس پر ثواب بھی عطا کرے، سنت پہ عمل کرنے کا اللہ کیا دے گا؟ ثواب۔ ان کے لیے دعا کریں گے، عبرت حاصل کریں گے، عبرت۔ یہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا تاجر، وزیر اعظم، وزیر، یہ یہاں آ گیا ہے، تو کل میں نے بھی عبرت حاصل